تسلیم و رضا کے خنجر سے جو لوگ شہید ہوتے ہیں نا، ان کو اللہ کی طرف سے ہر آن ایک نئی زندگی مل رہی ہوتی ہے۔ اگر ہم سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پر اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو کسی کو پیوند لگا کپڑے سے زیادہ پہننے کا حکم نہیں ہونا چاہیے۔ صاحب نے ان سے پوچھا کہ ویسے یہ راستہ تو بڑا مشکل ہے نا، تو اس میں پیر کی بھی تو ذمہ داری بنتی ہے نا کہ وہ اتنے مشکل راستے پہ لے کے چل رہے مرید کو۔ تو حضرت نے جو ارشاد فرمایا، جو جواب دیا نا کہ محبت میں رعایت محبت کی توہین ہے۔ شہادت کے بغیر شہداء کا نصیب نہیں مل سکتا۔ اب شہید ہونے والا جب اس راستے کے اوپر چل رہا ہے تو وہ مانگ لے سو مانگ لے، نہ مانگے تو بھی اس کا نصیب وہی ہوگا۔ سرکار سے پوچھا گیا کہ انسان کی محبت اللہ کی محبت کب بن جاتی ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ جب اپنے وجود کے ہونے کا احساس نہ رہے۔ ثبوت مانگنے والے لوگوں کو جب اللہ نے اپنے ہونے کا ثبوت دیا تو ثبوت مانگنے والے بھی نہ رہ گئے۔ غم زمانے کے اور جاں تنہا، میں یہاں وہ وہاں تنہا، برق بھی ساتھ جل گئی ہوگی، جل نہیں سکتا آشیاں تنہا نہ۔ جو اس رحمان سے مانگنے والی چیز ہے وہ مانگ لو۔ ایمان مانگو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی محبت مانگ لو۔ جو امام کے ماننے والے ہوں گے ان کی خاص بات یہ ہوگی کہ ان کی زندگی میں گلہ نہیں ہوگا۔ یہ واقعہ یہ پوری انسانیت کے لیے ایک واقعہ ہے، کسی ایک خاص فکر کے لیے نہیں ہے۔ السلام علیکم، کیسے آپ سب؟ ٹھیک ہے، فٹ ہے؟ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک دفعہ پھر میں موجود ہوں اپنی فیوریٹ پرسنالٹی صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ جی، وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ شکر مالک کا، بالکل ٹھیک جی۔ آنسو پوڈ کاسٹ کا تو الحمدللہ بڑا اچھا فیڈ بیک آیا، بڑے لوگوں کے آنسو بہہ نکلے، بڑے لوگوں نے ریلیٹ کیا۔ ہاں ہے ہی جی، سب کے آنسو ایک ہی رنگ کے ہیں جی، برابر ہی دکھ ہوتے ہیں سب کے جی۔ ہاں بالکل ایسے ہی جی۔ آج کا بھی ٹاپک تھوڑا ملتا جلتا ہے جی، اور بڑا اہم ٹاپک ہے کہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا فرمان ہے کہ سب سے بڑی عبادت تسلیم و رضا ہے۔ تو ہماری زندگی میں تسلیم و رضا کا کیا مقام ہے؟ جی یہ جب میں یہ لفظ سنتا ہوں جی تسلیم و رضا کا، تو یقین کریں کہ روح کانپ جاتی ہے۔ اللہ، یہ اتنا بڑا لفظ ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرشد تھے حضرت خواجہ بختیار کاکی علیہ رحمہ جی، کہتے ہیں جی انہوں نے ایک شعر سنا۔ شعر تھا کہ جی کشتگان خنجر تسلیم را، ہر زماں از غیب جانے دیگرست، کہ جو تسلیم و رضا کے خنجر سے جو لوگ شہید ہوتے ہیں نا، ان کو اللہ کی طرف سے ہر آن ایک نئی زندگی مل رہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور کہتے ہیں جی 3 دن وہ اس سرمستی میں رہے اور یہ شعر پڑھتے رہے، اور اس کے بعد سجدے میں گئے اور وہیں پہ وصال فرما گئے۔ اللہ اکبر۔ کشتگان خنجر تسلیم را، بہت بڑا لفظ۔ اور عام طور پر اگر کہا جائے نا، جیسے ہم لوگ عام زندگی میں کہتے ہیں کہ جی اللہ کی رضا ہے اور تسلیم کرو، اور یہ مکمل بات نہیں ہے کہ کچھ مانو کچھ نہ مانو ہے۔ ہماری زندگی ہے نا جی ڈاکٹر صاحب پہلے ہی بہت آکیوپائڈ ہے، میں صحیح آپ کو بتاؤں تو ہمارے اوپر کہنا چاہیے کہ ایک چھوٹی سی زندگی ہے ہماری، مختصر سا۔ جیسے سرکار ویسے صاحب نے ایک چھوٹا سا وہ بتایا تھا کہ بھئی 8 گھنٹے سو جاتے ہیں، کچھ ہم نے سیل کر دی ہیں، کچھ شادی بیاہ میں گزر گئے ہیں، کچھ کھانے پینے میں گزر گئے ہیں، تو زندگی میں بہت کم عرصہ آپ کو میسر ہوتا ہے کہ جس کے بیچ میں آپ اور خالق کے درمیان میں تنہائی میں آپ کی ملاقات ہوتی ہے، یا آپ کچھ بات کرتے ہیں یا غور و فکر کرتے ہیں اپنی زندگی کے اوپر جی۔ اب اس جو تھوڑی سی زندگی ہے، اس کے بیچ میں اب دیکھیں کہ
ہمارے اوپر کیا کیا بات آئی ہوئی ہے، ذرا غور سے ذرا سنیے گا کہ سب سے پہلی بات ہمیں ماننی چاہیے جو قرآن حکیم میں ہے، اللہ کے ارشادات ہیں، پکی بات، حدیث نبوی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا ہمارے لیے بالکل حکم نامے کی طرح سے ہے۔ اب مولا علی کو ہم کیسے مائنس کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ مولا علی ہیں، صحابہ کرام ہیں، امام ہیں، اولیاء کرام ہیں، آپ کے مرشد بھی ہیں، سبحان ہے نا جی؟ بالکل سبحان اللہ۔ اب کتنا کچھ آیا ہوا ہے اپنے اپنے رنگ میں، اپنے اپنے مزاج میں، اور ہم مکمل کسی کو بھی فالو نہیں کر سکتے، مکمل۔ یعنی کہ یوں دیکھیں کہ اگر ہم سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پر اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو کسی کو پیوند لگا کپڑے سے زیادہ پہننے کا حکم نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، سبحان سنت تو پھر یہی ہے۔ اللہ۔ اگر باریک ہونا چاہیں آپ تو پھر آپ کے کپڑوں کو پیوند لگا ہونا چاہیے، آپ کی زندگی کسی غریب کی زندگی کے برابر ہونی چاہیے، کسی بلکہ فاقہ زدہ کے برابر ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ جس طرح سے تکالیف میں سرکار دو عالم، اب وہاں پہ جا کے ہم کہتے ہیں نہیں وہ تو حضور ہے نا جی، وہ تو وہ ہیں، ہم کیسے فالو کریں؟ تو ہم سنت کے اوپر جو ہے اکثر آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں، یہ تو سنت ہے، تم داڑھی رکھو، تم یہ کرو، تم وہ کرو۔ تو اگر مکمل سنت کے اوپر ہم عمل پیرا ہو جائیں تو یقین کریں کہ وہ تو پھر اتنا باریک ہونا آپ کو پڑے گا کہ پھر جیسے مشہور ہے یہ بات کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں کوئی 2.5 سیر اناج کھایا، اور حضرت بابا فرید گنج شکر جن کو کہتے ہیں جہد الزہد الانبیاء گنج شکر بابا فرید، انہوں نے اس احتیاط میں کوئی 1.5 کلو زیادہ کھا لیا کہ کہیں میں برابری کی سطح پر نہ آ جاؤں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اگر 2.5 کلو سرکار نے اناج کھایا اپنی پوری زندگی میں تو انہوں نے 3.5-4 کلو کھا لیا۔ تو اب یہ جو سنت پہ جو عمل کرنے والے لوگ ہیں ان کی کہانی اور طرح کی کہانی ہے، وہ جو پیش کرنے والے ہیں ان کی کہانی اور ہے، مانگنے والے کی کہانی اور ہے، دینے والے کی کہانی اور ہے، سبحان اللہ، جاگنے والے کی کہانی اور ہے، سونے والے کی کہانی اور ہے۔ سبحان اللہ، یہ ساری کہانی کیسے برابر ہو سکتی ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا کچھ کہا گیا ہوا ہے، اتنا کچھ بیان ہوا ہے، یہ والی تفسیر پڑھو، وہ والی نہ پڑھو، یہ کرو وہ کرو، اس کی سنو اس کی نہ سنو۔ انسان بیچ میں بڑا بے بس ہے، جائے تو جائے کہاں اور کرے تو بیچارہ کیا کرے۔ اللہ اکبر۔ اسی کے اوپر مجھے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی آڈیو میں 2 دن پہلے سن رہا تھا، تو اس میں وہ ایک صاحب نے ان سے پوچھا کہ ویسے یہ راستہ تو بڑا مشکل ہے نا، تو اس میں پیر کی بھی تو ذمہ داری بنتی ہے نا کہ وہ اتنے مشکل راستے پہ لے کے چل رہے مرید کو۔ تو حضرت نے جو ارشاد فرمایا، جو جواب دیا نا کہ محبت میں رعایت محبت کی توہین ہے۔ ہاں بالکل۔ اب یہ بلکہ کہا کہ محبت میں معذرت بڑی عجیب سی بات لگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ محبت میں معذرت نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ ہاں محبت تو پھر محبت ہے، معذرت کہاں سے آ گئی اس کے بیچ میں جی؟ تو جو عام سطح کے جو ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، ان کو کہا گیا بھئی 2.5% نکالو، یہ کرو، تھوڑی سی بچت کی راہ بتائی ہے کہ یہ کر لو، آدھی رات سو جاؤ، آدھی رات قیام کر لو، ہے تو کچھ نہ کچھ بیلنس لائف کے بارے میں بتایا گیا۔ لیکن وہ بیلنس لائف کو بھی بیلنس کرنا بہت مشکل کام ہے۔ بیلنس لائف کو بھی بیلنس کرنا بہت مشکل کام۔ اللہ ہم لوگ اگر
اللہ کو راضی کرنے نکلیں تو انسان ناراض ہو جاتا ہے, انسان کو راضی کرنے نکلیں تو اللہ ناراض ہو تو کیسے کریں دونوں کو بیلنس, کہ اللہ بھی راضی رہے اور انسان بھی راضی رہے. اللہ اکبر. یعنی وہ مشہور واقعہ ہے کہ پیر صاحب کو پتہ چلا کہ جناب وہ ان کا جو مرید خاص ہے جس کو خرقہ عطا کیا گیا تھا کہ تم فلاں علاقے میں جاؤ اور وہاں پہ جا کے تبلیغ کا کام کرو, تو پتہ چلا کہ اس سے تمام انسان بڑے راضی ہیں. تو اس کو بلایا اور کہا کہ سننے میں آیا کہ بھئی تم سے تمہارے علاقے والے لوگ بہت راضی ہیں. تو اس نے کہا جی الحمدللہ جی لوگ مجھ سے بہت راضی ہیں. تو انہوں نے کہا چلو خرقہ واپس کرو. اور تم سچ بول رہے ہو اور سارے انسان تم سے راضی ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ اللہ کو راضی کرنے نکلے ہوئے ہیں سارے سچ بول کے, تو انسان کیسے راضی ہوں گے؟ سارے نہیں ہو سکتے راضی, کیسے ہوں گے انسان؟ دیکھیں جی انسانوں کو راضی کرنا ہی تو بڑا مشکل کام ہے جی, بہت ہی مشکل کام. چھوٹی سی ایک فگر آف سپیچ کہہ لیں کہ بیوی پہ لازم ہے کہ اپنے میاں کا حکم مانے, میاں پہ لازم ہے اپنے ماں باپ کا حکم مانے, تو بیوی کا حکم کون مانے؟ بیوی کے ماننے جائے گا تو ماں باپ ناراض ہو جائیں گے, ماں باپ کی ماننے جائے گا بیوی. ایک گھر میں ہی نہیں بیلنس ہو سکتا, بڑا مشکل کام ہے. کجا کہ انسانیت کو راضی کرنا وہ تو اور بھی بڑا مشکل کام ہے. پھر اللہ کو راضی کرنے نکلے ہیں اور مخلوق کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے, تو بڑے بوجھ ہے ہمارے نازک کندھوں کے اوپر. اور اسی کے اوپر نا مجھے اسی آڈیو میں نا آگے ایک بات ہوئی, بڑا جو ہے نا کہ سرکار سے پوچھا گیا کہ انسان کی محبت اللہ کی محبت کب بن جاتی ہے, تو ارشاد فرمایا کہ جب اپنے وجود کے ہونے کا احساس نہ رہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں تو ہم تو ڈاکٹر صاحب ہیں اس میں وجود میں پھنسے میں ہیں. دونوں کی کہانی تھوڑی سی اور ہے. کہا گیا ہوا ہے عام انسانوں کو کہ بھائی تم جان بچاؤ, ہلاکت میں نہ ڈالو اپنے آپ کو, حکم ہے ہلاکت میں مت ڈالو. اور کسی کو کہا گیا ہے کہ جان پیش کرو, جان دی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. سبحان. تو بڑے معاملات ہیں زندگی کے اندر کہ ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ اتنے سارے ہمارے اوپر احکامات کی یلغار ہے, تو ہم اب کتنا سنیں اپنے کانوں سے, اور جتنی دیر ہم سن رہے ہیں اتنی دیر تو عمل نہیں کر رہے ہم. تو عمل کرنے کا ٹائم ہمارے پاس ویسے ہی بڑا کم ہو گیا. عمل کرنے نکلتے ہیں تو کچھ فرمودات رہ جائیں گے کسی کے جو آپ تک نہیں پہنچیں گے, تو اب کہیں گے یہ تو ہم نے سنی نہیں بات, یہ تو ہم پڑھ ہی نہیں سکے. جو بات ہم نے سنی ہے کیا اس کا پورا مفہوم بھی ہمیں سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ سبحان اللہ. یہاں پہ تو ہماری عقل جو ہے وہ دونوں کی دونوں جو ہے نا وہ پھنس جائیں گی. تو ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہے نا جی وہ بڑے مشکل مراحل ہیں انسان کے اوپر, کہ ہمارے شریعت کے جو قوانین آئے ہیں وہ ایک اجتماعیت کے لیے آئے ہیں کہ یہ شریعت ہے, یہ اجتماع میں جو کچھ آپ موو کرتے ہیں وہ اس کو بیلنس کرنے کے لیے شریعت کا نفاذ کیا گیا ہے کہ ایک رخ ہو کہ آپ قبلہ رو ہو کے تو آپ نماز پڑھیں, اپنی زندگی کو بیلنس رکھیں, اپنی زندگی کو توازن میں لے کے آئیں, تھوڑا سا اپنے لیے بھی رکھیں, تھوڑا سا اللہ کی راہ میں بھی نکالیں, تھوڑا سا معافی بھی کر دیں, تھوڑا سا کسی سے خوشی سے بھی بات کر لیں. لیکن یہ جو تسلیم و رضا کے خنجر سے جو شہید ہونے والے لوگ ہیں نا, یہ تو ان کے پاس تو زندگی کو فنا کیے بغیر اس لفظ کا مطلب سمجھ نہیں آ سکتا. سبحان اللہ. کہیں پر زندگی بچانے کا حکم ہے, کہیں پہ زندگی پیش کرنے کا حکم ہے. وہ کہا نا کہ جیسے کہ میں بنا رہا ہوں جو آشیاں
اسے برق سنائیے گا، اسے برق بن کر جلا بھی دے، میری ساری کائنات نثار ہو، کبھی میرے اجڑے وطن پہ آ. اب یہ ساری کائنات نثار کرنے والے جو لوگ ہیں، یہ دنیا کے فارمولے میں کیسے آئیں گے؟ سبحان اللہ. وہ پوچھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ اس نے کہا جی ایک دن کا کھانا چھوڑ کے آیا ہوں. اور آپ نے کہا ٹھیک ہے. کسی نے کہا تم کیا چھوڑ کے آئے؟ انہوں نے کہا جی 2 کھجوریں، کچھ ستو اور کچھ اس طرح سے چھوڑ کے آئے ہوں. اور کہ چلو یہ بھی ٹھیک ہے. تم کیا چھوڑ کے آئے؟ انہوں نے کہا جی میں آدھی ایک رات کا کھانا چھوڑ کے آیا ہوں. تو پوچھا کہ آپ کے چھوڑ کے آئے؟ انہوں نے کہا صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. سبحان اللہ. واہ. تو ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں. اب یہ جو ساتھ ہیں ان کے پیچھے کچھ نہیں ہے. اللہ. جس کے پیچھے کچھ پھنسا ہوا ہے نا، وہ تسلیم و رضا والی کہانی میں مت پڑے. جب کہا جاتا ہے نا کہ جے مرنے دی ہمت نہیں تے اس بستی وچ پیر نہ رکھ، اللہ، اس بستی میں کم از کم تمہیں مرنا پڑے گا، اللہ، کم از کم. جب وہ آواز دیتا ہے نا جی کہ ہے کوئی مجھے جو قرضہ دینے والا ہے مجھے کوئی قرض حسنہ دینے والا ہے، تو وہاں پر وہ پھر جان نثار ہوتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم تو جان لیے پھرتے ہیں کہ لو اپنے سر کو ہتھیلی پہ رکھ لیا میں نے، تمہاری تیغ تغافل کی آبرو ہمیں ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. ہم تو سر رکھ کے پھر رہے ہیں پہلے کہ قبول کر لے. واہ واہ. پھر ایک جگہ فرمایا کہ وہ ہم تو جنگل میں پھرنے والے وہ ہرن ہیں جو اس لیے پھرتے ہیں کہ کب شکار ہوں گے. اللہ اکبر. ہم تو سر کو ہتھیلی پہ لے کے پھر رہے ہیں کہ کب کہا جائے گا تو ہم نذرانہ پیش کریں گے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا یہی تو مقام ہے جی. سبحان اللہ. واہ. اللہ. تو وہ جب مانگنے پہ آتا ہے تو اب دونوں کے مقام کا بہت فرق ہے. اس کو سرکار نے وہ ایک بڑا اچھا سا سنایا. آپ نے کہا کہ وہ دیکھو کسی نے کہا کہ جو مجنو ہے اور میں دونوں کلاس فیلو تھے، مجنو اور میں دونوں کلاس فیلو تھے، اور وہ صحرا میں نکل گئے، ہم ملے داری میں پھنس گئے. اللہ اکبر. تو بات ایک کیسے ہوئی؟ ایک کیسے ہوگی؟ وہ جان دینے چلا گیا صحرا میں اور آپ ملے داری میں پھنسے ہوئے. اب جو ملے داری میں پھنسے ہوئے ہیں، جو رشتہ داری میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ تسلیم و رضا کا سبق اس طرح سے نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اس کا تعلق اور ہے. وہ جب کہتا ہے کہ میں کیا تمہیں عزیز ہوں اپنی تمہاری ہر چیز سے. سبحان اللہ. اب دیکھیں نا، جب وہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھا تھا تو اللہ نے کہا کہ سب سے قیمتی چیز پیش کرو، سب سے قیمتی چیز. تو اپنی جان نہیں انہوں نے مانگی. اللہ نے کہا کہ تم اپنی جان دے دو، کہ جان نہیں، یہ بھی نہیں، بیٹا مانگ لیا کیونکہ بیٹا جان سے بھی زیادہ عزیز تھا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اللہ. تو جان تو کم از کم ہے. جان سے پھر بڑھ کے بھی کبھی کوئی چیز آ جائے تو پھر وہ بھی کہتا ہے. آپ کو سنایا تھا میں نے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ کو قربانی پیش کیا کرتے تھے، حضرت آدم علیہ السلام ان کے بیٹے، تو خوبصورت کوئی بھی چیز، جانور، پھل، کچھ بھی اشیاء جا کے ایک جگہ پہ رکھ دیتے تھے. جس کے اوپر برق گرتی تھی کہتے تھے یہ قبول ہو گیا ہے جی. تو اب جس پہ برق گرنی ہے، جس پہ جلوہ عیاں ہونا ہے، اور اس نے تو جلنا ہے. سبحان اللہ. اور جو جلے گا تو وہ قبول ہوگا، اور جو نہیں جلے گا وہ قبول نہیں ہوگا. تو یہ جو راہ حق کے جو مسافر ہیں، جو تسلیم و رضا کے جو پیکر ہیں، ان کا موازنہ عام سطحی زندگی پر نہیں کیا جا سکتا. بے شک. سبحان اللہ. عام سطحی زندگی کے عوامل اور طرح سے ہیں. ان کو اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے،
انہوں نے اور طرح سے زندگی گزارنی ہے. ان کے بجلی کے بل پھنسے ہوئے ہیں, ان کی اسکول کی فیسیں پھنسی ہوئی ہیں, انہوں نے صبح کے ناشتے کا بندوبست کرنا ہے, انہوں نے پتہ نہیں کہیں باہر جانا ہے, اندر جانا ہے, کچھ کرنا ہے, کچھ پلاننگ چل رہی ہیں اس کی, اور کچھ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اپنی خواہشات بھی ابھی پینڈنگ میں رکھی ہوئی ہیں کہ میں نے یہ بھی مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے. اور کچھ اور لوگ ہوتے ہیں. اب جیسے سرکار بھائی صاحب نے کہا کہ اگر تم اظہار کرتے ہو کہ تم دینے والے ہو اور مزاج تمہارا لینے والا ہے, تو اس کا مطلب ہے ابھی تمہارے اندر دراڑ ہے. اللہ اکبر. عطا کا علم تقاضوں سے نہیں ملتا. نہیں ملتا. تو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم دینے والے ہیں, لیکن مزاج آپ نے کیا رکھا ہوا ہے کہ یا اللہ ابھی یہ 2 کام رہتے ہیں میرے. تو جس کے 2 کام رہتے ہیں نا, وہ 2 کام کرے, ضرور کر لے. اب وہ شریعت میں یہ ذرا شریعت کی کہانی نا یہاں پہ اس طرح سے بھی مختلف ہو جاتی ہے کہ شریعت میں کہا ہے مانگو, بالکل مانگو, غلط نہیں کہا, مانگ لو, لیکن دونوں کے رزلٹ اور ہیں. شہداء کا نصیب اور ہے, واہ واہ واہ, عام مسلمان کا نصیب اور ہے. اللہ. ایک کو انمتا لہم کہا گیا ہوا ہے, ایک کو انمتا لہم کے رستہ مانگا گیا ایک سے. سبحان. جن پر ایک نے وہ رستہ لینا ہے. واہ واہ واہ. سبحان کہ جنہیں تیرا نقش قدم ملا وہ غمے جہاں سے نکل گئے. اللہ. تو یہ جو رستہ مانگنے والے لوگ ہیں یہ اور لوگ ہیں, اور جن کے اوپر انعام ہوا وہ اور لوگ ہیں. شہداء کا نصیب پہ ہم ماننے والے لوگ ہیں. شہداء کا نصیب بغیر شہادت کے کیسے مانگ رہے ہو؟ اللہ. شہادت کے بغیر شہداء کا نصیب نہیں مل سکتا. اب شہید ہونے والا جب اس رستے کے اوپر چل رہا ہے اور وہ پیش کرنے کو پھر رہا ہے, تو وہ مانگ لے سو مانگ لے, نہ مانگے تو بھی اس کا نصیب وہی ہوگا. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. کیونکہ وہ پھر اس رستے کے اوپر پھر رہا ہے. سبحان اللہ. یہ ایک دفعہ پھر بول دے سبحان اللہ. یہ ایک دفعہ پھر نہیں آتا, یہ چلا جاتا ہے بس. پھر یہ بڑا یہ میموری میں نہیں ہوتا کانسیپٹ. واہ 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 واہ. چاہے مانگے چاہے نہ مانگے, بات وہی ہے. جو ہے اس راستے کا مسافر ہو گیا, وہ پھر اس کا انجام وہی ہے. سبحان اللہ. ہاں بالکل بالکل بالکل. تو یہ سمجھ آنے والی بات ہے کہ آپ جب کہتے ہیں نا لفظ اللہ, تو اللہ سے آپ کا ایک تعلق تو بنا, لیکن ایک وہ جیسے کہتا ہے کہ میں جیسے تم گمان کرتے میں ویسا ہوں, جیسا تم اللہ کو جان رہے ہو تمہارے لیے ویسا اللہ ہے. ایک نے کہا کہ میرے کام ہیں یا اللہ, مجھے تو نے کہا ہے کہ مانگو, میں بڑا خوش ہوتا ہوں. اللہ نے کہا ہاں ضرور مانگو, بتاؤ کیا چاہیے. وہ کہتا جی. ایک نے کہا کہ میں تو دینے والا ہوں, مجھے بتائیں کیا چاہیے. اس رستے کے اوپر میں مانگ نہیں رہا, میرے لیے حکم کیا ہے یہ بتائیے. سبحان اللہ. واہ. جان ہی ہے ہمارے پاس, یہ پہلی کائنات تو ہے ہی تیری ساری, میں اس میں سے کیا دوں تجھے, تم مالک ہے ہر چیز کا. میرے پاس تو لے دے کے ایک میری جان ہی ہے, اب وہ ہم پیش کرنے کو پھر رہے ہیں, اب وہ تو قبول فرما لے تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا. یہ جو شہداء ہوتے ہیں یہ کسی رزلٹ کی آرزو میں نہیں ہوتے ہیں, ان کا رزلٹ اور ہے. کسی نے آنکھ کے پردے میں پردہ دار کو دیکھا, کسی نے دار پر چڑھ کر جمال یار کو دیکھا, کسی نے سر دیا اور رحمت غفار کو دیکھا, محمد عرش پہ پہنچے تو اپنے یار کو دیکھا. اب یہ جو اللہ کی راہ میں جان دینے والے لوگ ہیں یہ اور مقام کے لوگ ہیں, اور اس کے رزلٹ میں جو چیز ان کو ملتی ہے وہ کوئی مٹیریل چیز نہیں ہے, وہ جلوہ ہے. سبحان اللہ. اور صرف جلوہ ہے, اور اس جلوے کی آرزو میں وہ پھرتے بھٹکتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ جلوہ کب عطا ہوگا تیرا,
دیکھیں اس آنکھ نے یہاں پہ تو اللہ کو دیکھنا نہیں ہے نا جی. عام دنیا کی جو آنکھ ہے اس آنکھ نے اللہ کو نہیں دیکھنا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جایا کرتے تھے کوہ طور پر تو کہتے تھے کہ میں اللہ سے گفتگو کرتا ہوں, ہم کلام ہوتا ہوں. اب بات ٹھیک ہے, کلیم اللہ ان کا وصف ہے. تو لوگوں نے کہا کہ جی اب تھوڑی سی بات ہماری بھی کروائے ہیں, ہم بھی اللہ سے بات کرنا چاہتے ہیں. اور نہیں, تم نہیں کر سکتے. لیکن اللہ کو منوایا انہوں نے, بات خود کی ہے, لیکن لوگوں کو اسی اللہ کے اوپر یقین دلوایا جس سے وہ بات کرتے ہیں. جن لوگوں نے پھر کہا کہ ثبوت دیں ہمیں, تو ثبوت مانگنے والے لوگوں کو جب اللہ نے اپنے ہونے کا ثبوت دیا تو ثبوت مانگنے والے بھی نہ رہ گئے. وہ چنگھاڑ آئی, وہ آواز آئی, وہ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ثبوت مانگنے والے ثبوت کے ساتھ ہی جل گئے, ہے نا جی. کہ وہ کیا تھا شعر کے جی, غم زمانے کے اور جاں تنہا, میں یہاں وہ وہاں تنہا, برق بھی ساتھ جل گئی ہوگی, واہ واہ واہ, جل نہیں سکتا آشیاں تنہا نہ. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ پھر برق بھی جب ساتھ جل جاتی ہے نا اسی آشیاں کے, تو پیش کرنے والا کہتا ہے کہ یہ جب جلوہ جس کے اوپر عطا ہوا ہے نا تو وہ تو بجلی گری اور وہ فنا ہو گیا. یہی جلوہ ہے. سبحان. تو کہتے ہیں اب وہ جو راکھ ہے نا اس کی وہ خاک شفا بن گئی لوگوں کے لیے. سبحان اللہ. یہ خاک شفا وہ سرما ہے جس میں شہداء کا وہ شامل ہوتا ہے. جلوہ, جس جلوے میں جو جل گئے ہیں وہ خود شامل ہے اس خاک شفا کے اندر. وہ اس تن کے اوپر جب بجلی گری ہے نا تو وہ تن خود پھر اس کی رحمت کا جلوہ بن گیا, اور وہ تن ہی پھر لوگوں کے لیے خاک شفا بن گیا. تو یہ اور لوگوں کی کہانی ہے. تسلیم و رضا والے جو لوگ ہیں یہ عام لوگوں کی گنتی میں نہیں آتے. اب دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ سے نا وہ چیزیں اکثر مانگ رہے ہیں جو اللہ کو نہ ماننے والے بھی مانگ رہے ہیں. تو اسلام پہ ہونے کا ان کا ہمارا کیا فرق ہوا؟ وہ تو وہ بھی مانگ رہے ہیں. تو کچھ تو ڈفرنس پیدا کرو اپنی ذات کے اندر. سبحان اللہ. واہ, ہے نا جی. آرزو میں کوئی فرق تو پیدا کرو, کوئی فرق تو پیدا کرو, کوئی فرق پتہ چلے کہ تم مومن ہو اور وہ دنیا دار ہیں, وہ اللہ کو نہ ماننے والے ہیں, اور تم اللہ کو ماننے والے ہونے کے ساتھ تم بھی وہی کچھ مانگ رہے ہو جو ان کو پہلے سے وہ بنا کے بیٹھے ہوئے مٹیریلسٹک چیزیں مانگی جا رہے ہو تم. وہ کہانی سن لیں جی کہ 3 درویش تھے, انہوں نے کہا کہ سنا ہے ایک بڑے بزرگ ہیں تو بڑے اللہ والے ہیں, تو ان کو چل کے ملتے ہیں. تو کہا کہ کیسے پہچان کریں کہ وہ واقعی اللہ والے ہیں. انہوں نے کہا ہم تینوں ایک ایک سوال سوچ لیتے ہیں, دیکھتے ہیں ہمارے وہ جو بزرگ ہیں وہ اس بات کو پہچانتے کہ نہیں پہچانتے. ایک نے کہا کہ مجھے نا وہ قصیدہ امام زین العابدین نہیں مل رہا, کتاب ہی نہیں مل رہی مجھے. پرانے وقتوں کی بات ہے, گوگل شوگل والے دور نہیں ہے نا جی. اب تو اویلیبل ہے بھی تو لوگوں کو نہیں پتا ہے, جن کو پتا تھا ان کو ملتا نہیں تھا. تو انہوں نے کہا وہ مجھے نہیں مل رہا, اگر وہ مجھے یہ مل جائے نا تو میں کہوں گا واقعی وہ بڑے پہنچے ہوئے کامل بزرگ ہیں. دوسرے نے کہا میں نماز پڑھتا ہوں نا تو میری تلی میں بہت درد ہوتا ہے, تو مجھے اگر تلی سے شفا مل جائے نا تو بڑی بات ہوگی. تیسرے نے کہا یہ تو تم باتیں کرتے رہو گے, وہ کھانے پینے کی بھی بات ہونی چاہیے, کوئی حلوہ ملنا چاہیے وہاں جائیں تو. تو تینوں اپنے دل میں نا ایک ایک خواہش رکھ کر تو اس بزرگوں کے پاس چلے گئے. جب پہنچے نا تو وہ جا کے خدمت سلام پیش کیا, بیٹھے. تو بزرگوں نے کہا جو قصیدہ امام زین العابدین جو ڈھونڈ رہے تھے ان کو کہا دیکھو دیواریں,
ان دیواروں کے اوپر لکھا ہوا ہے قصیدہ امام زین العابدین. اللہ کاپی پینسل نوٹ کر لو, یہ سارا لکھا ہوا ہے. وہی ان تیاری الصبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہ النبی المحترم. سبحان اللہ. تو وہ ان کو کہا کہ تم نوٹ کر لو. دوسرے کو کہا کہ ادھر آ, تجھے دم کرتے ہیں, وہ تلی میں درد ہوتا ہے, نماز پڑھنے میں پرابلم ہوتا ہے, سجدے میں مشکل ہوتی ہے, تجھے دم کرتے ہیں, اب تیرے لیے نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا. تیسرے سے کہا وہ بازار کی چیز ہے, بازار جا کے لے, تو ہمارے پاس حلوے ڈھونڈنے آیا ہوا ہے, اور یہاں پہ حلوہ بنانے والے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم کیا مانگ تو رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ بازار کی چیز کو بازار سے لو, اللہ اکبر. اور جو اس رحمان سے مانگنے والی چیز ہے وہ مانگ لو. ایمان مانگو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وسلم کی محبت مانگ لو, کوئی تسلیم و رضا کا سبق مانگ لو, کوئی آخرت کی بات مانگ لو, کوئی پرانی محبت کا تقاضا کر لو, جو جن سے آگے جا کے تمہاری ملاقات ہونی ہے, جو تمہارے لیے عین آخری وقت میں جو بات اکسیر بننی ہے, یا تمہاری نجات کا جو راستہ بننا ہے, وہ بات مانگ لو. اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب, بقرہ عید پر اگر بکرا ذبح نہ ہو, بچ جائے, تو اسے مبارک دینی چاہیے, افسوس کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر. ذبح ہونے کے لیے آیا نا, دنیا والے مبارکباد دیں گے, دین والے افسوس کریں گے. اللہ بھئی یہیں سے حساب لگا لیں, ساری بات کھل کے واضح ہو جاتی ہے جی. اللہ کہ جو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے پھر رہے ہیں نا, وہ اگر بچ جاتے ہیں تو وہ بھی اس کے اوپر افسوس ہی کرتے ہیں کہ ہم تو تیری راہ میں گردن لیے پھر رہے ہیں, تو نے کب قبول فرمانا ہے یا اللہ تعالیٰ, کب تیری آواز کے اوپر تو نے کہا ہے کہ قرض حسنہ دو مجھے, ہم کب پیش کریں, تو یہ بتا دے بس. ہم تو پہلے ہی سارا کچھ تیری راہ میں دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. 2.5% والوں کی شریعت اور ہے, 100% والوں کی بات اور ہے. سبحان اللہ. اب یہ جو مکمل سارا کچھ جو پیش کرنے والے ہوتے ہیں نا, ان کا ہیڈ ان کے اور ہوتے ہیں, ان کی گائیڈنس کہیں اور سے آتی ہے. ان کی گائیڈنس آتی ہے جو تسلیم و رضا کے جو ہیڈ ہے ان سے آتی ہے, اور وہ امام علی مقام ہے. سبحان اللہ, بے شک, سبحان اللہ. کہ اب اس واقعے کو, کربلا کے واقعے کو, سرکار والا صاحب نے کہا ہے کہ ایک محفل ہو رہی تھی, تو آپ نے کہا چلو آج فیصلہ کر لو, آپ میں سے کون لوگ ہو جو یہ کہتا ہے کہ امام پاک کے ساتھ بڑا ظلم ہونا چاہیے اور یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان. جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ امام پاک کے ساتھ یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے, تو آپ کو یہ بات تسلیم و رضا کے لوگوں سمجھ جانی چاہیے کہ جو قبول ہو گیا ہے اس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ یہ قبول نہیں ہونا چاہیے تھا. اب مقام, عالی مقام ہے نا جی, کہ وہ ابتدا ہے اس کی اسماعیل, اور انتہا جو ہے وہ پھر امام علی مقام ہے. کہ ایسا سجدہ پھر روئے زمین پر دوبارہ کبھی ہوگا نہیں جو امام علی مقام کا سجدہ ہے. ایسی شہادت دوبارہ دنیا میں کبھی آئے گی نہیں جیسی شہادت جو ہے وہ امام علی مقام کی. سید الشہداء ہی ہیں وہ قسم کے جی. ویسے تو حضرت امیر حمزہ کا یہ ہے لقب, لیکن تسلیم و رضا کے باب میں امام علی مقام کا یہ مقام ہے. اب جو تسلیم و رضا پہ چلنے والے جو لوگ ہیں ان کی گائیڈنس یہاں سے آتی ہے کہ یہ ہے رستہ چلنے والا, کہ پتہ ہے, سب پتہ ہے, اور یہ بھی پتہ ہے کہ یہ بھی پتہ ہے, اور پھر اس کے باوجود ہم جا رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بہت بڑا واقعہ ہے یہ. تو وہ تو پیش کرنے نکلے ہیں,
تو جو پیش کرنے نکلا ہے اس کا اگر قبول ہو جائے تو اس پہ پٹی نہیں کرنا کبھی، خدا نہ خواستہ، بالکل نہیں پٹی کرنا. وہ شان ہے آپ کے اسلام کی، جان ہے آپ کے اسلام کی. آپ اسلام میں سے روح کھینچ لیں گے اگر آپ نے یہ واقعہ نکال دیا تو. بلکہ آج کے دور میں بھی سرکار والا صاحب نے ایک بڑا خوبصورت فقرہ لکھا ہوا ہے کہ مقدس ایام کو متنازع بنانے والوں کے نام بہت افسوس کے ساتھ، کہ یہ محرم طے ہو گیا. ہمارے اسلامی مہینوں کی ابتدا ہے ہی سوگ کے ساتھ ہے، ایک تعظیم کے ساتھ ہے، ایک سیریس بات کے ساتھ ہے، ایک تسلیم و رضا کے باب کے ساتھ ہے، ایک اسلام کی شان کے ساتھ ہے. تو آپ کہیں کہ یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تو آپ امام کے ساتھی ہیں، آپ امام سے وہ مقام چھین رہے ہیں. نہ ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ سرکار والا صاحب کہا کرتے تھے کہ غم والے کے لیے ہر موسم غم کا ہے. بلکہ کہتے تھے کہ جس کسی کو کبھی خواب میں کربلا کی زیارت ہو جائے وہ شخص زندگی میں دوبارہ کہا نہیں لگا سکتا. کرب کا وہ مقام ہے، اور اس کرب کے مقام میں گلہ نہیں ہے، تسلیم و رضا ہے، شکر ہے. مقربین کے لیے شکر کا مقام ہے، یہ قرب حق والوں کے لیے شکر کا مقام ہے. کہ جب امام زین العابدین یہ کہہ رہے ہیں کہ اے صبا، آج کے دن یہ کربلا کا واقعہ جب ہو چکا ہوا ہے، اور وہ فرما رہے ہیں کہ اے صبا آج کے دن تو جا نبی المحترم کے روزہ انور پر اور ہمارا سلام آج کے دن پہنچا، اور گلہ ہمارا آج بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. تسلیم و رضا کے باب میں گلہ نہیں ہو سکتا. تسلیم و رضا، یہ میں کہتا ہوں کہ اتنا بڑا لفظ ہے کہ کہتے ہوئے انسان کی روح کانپ جاتی ہے ایک دفعہ، کہ واقعی تسلیم و رضا کسی عام انسان کے لیے رستہ کیسے منتخب ہو سکتا ہے. یہ اس کی گائیڈنس الگ ہے، اس کا مزاج الگ ہے، اس کے لوگ الگ ہیں، یہ ظروف اور طرح کے ظروف ہیں، یہ بنے بنائے آتے ہیں اللہ کی طرف سے. These are also chosen one. یہ بھی اللہ کی طرف سے خاص مخلوق ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے کہ اللہ کی راہ میں ہم نے جان دینی ہے. یہ محبتوں والے لوگ ہیں اور کمال محبتوں والے لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے واقعی محبت کا حق ادا کر دیا کہ تو نے قرضہ مانگا، ہم نے تیرا قرض ادا کر دیا. اللہ. یہ تو ان کا نام لے کے تو ہم قبولیت کی بات کرتے ہیں، تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ کوئی غلط واقعہ ہو گیا. اب کرنے والے جائیں جنم میں جائیں، ہماری طرف سے ہمیں اس سے کچھ نہیں لینا. بالکل بالکل. سرکار فرماتے تھے وہ تو اتنا نامناسب نام ہے کہ نام بھی نہ لو. بالکل. اتنا نامناسب نام ہے وہ، ہم نام بھی نہیں لیتے. بالکل بالکل. ہمیں نام لینے کے لیے ضرور ہم نے زبان استعمال کرنی ہے، اور زبان پہ اگر نام لانا ہی ہے تو امام علی مقام کا نام لائیں، مولا علی کا نام لائیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لائیں، درود شریف پڑھیں، ان کی آل پہ درود شریف پڑھیں، پڑھتے رہیں. کمال بات ہے کہ وہ آل پہ درود شریف پڑھنے والوں نے بھی نماز پڑھی ہوگی، اور کیسی نماز؟ یہ کون سی نماز ہے بھائی کہ تم آل پہ درود بھیج رہے ہو اور تم شہید بھی کر رہے ہو انہی کوئی؟ یہ اللہ کی نماز پڑھ کے امام کو شہید کر رہے ہو تم، کمال ہے. تو یہ سمجھنے کا مقام ہے کہ صرف نماز ہی نہیں ہے خالی، نماز کے اندر جب تک وہ محبت شامل نہ ہو تب تک وہ نماز بھی نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب تک آپ کا وہ ایمان شامل نہیں ہے وہ آل ہی محمد کے اوپر، تب تک تو آپ کی نماز بھی مکمل نہیں ہو رہی ہے. ایمان ہی مکمل نہیں ہے. ایمان ایسی کون سی نماز ہے جس میں آپ درود شریف نہیں پڑھیں گے؟ سبحان اللہ. تو درود شریف پڑھیں گے، ضرور پڑھیں گے، پڑھتے رہیں گے، ان پر سلام
اللہ کی طرف سے ان پر سلام آ رہا ہے تو ہم دنیا والے ہو کر ان پہ سلام نہ بھیجیں. ان کے عشاق جو ہے، ان کے ماننے والے جو ہیں، جو ان کی محبت کو دلوں میں لیے پھرتے ہیں، جن کے اوپر 12 مہینے اس کا نزول رہتا ہے، جن کے اوپر 12 مہینے اس کیفیت میں جو گزرتے ہیں، بات بات پر ان کے آنسو نہیں رکتے، بات بات پر ان کی بات ہوتی ہے، ہر بات میں ان کی بات ہوتی ہے، اور وہ ہر وقت سلام بھیجنے والی کیفیت میں ہے. اور وہ لوگوں کا مقام اور ہے، اور جو دنیا دار ہے اس کا مقام بالکل اور ہے. اور شک یہ برابر نہیں ہو سکتے. ان ظروف کی کیا بات ہے؟ زوئے ظروف محبتاں والے بنے بنائے آون، بوت رابی شان انادی اکھاں دے وچ ساون. ہاں 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 سبحان اللہ. یہ بوت رابی کی شان والے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ تسلیم و رضا والے لوگ اللہ کے ہاں اور طرح سے مقبول ہے. یہ جو لوگ ہیں نا جی ڈاکٹر صاحب، یہ کشتگان خنجر تسلیم راہ والے لوگ، جو تسلیم و رضا کے خنجر سے جو شہید ہوتے ہیں، یہ عام انسان کی سمجھ میں بھی نہیں آ سکتے. ان کی فلسفی اور ہے، عام انسان کی فلسفی اور ہے، کنجوس کی فلسفی اور ہے، سخی کی اور ہے، بخیل کی اور ہے، لینے والی کی اور ہے، دینے والے کی اور ہے. بڑا فرق ہے دونوں کے بیچ میں. اور یہ تسلیم و رضا کا باب جو ہے، اس باب کی جو انتہا ہے وہ کربلا ہے. اور وہ کربلا انتہا ہے، شوق کی داستان ہے. یہ اس مالک کے شوق کی داستان ہے، یہ اس کے رستے پہ چلنے والوں کی داستان ہے. یہ سرکار فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں جو یزید ڈھونڈ رہا ہے، وہ آج کے دور میں اگر حسین نہیں ڈھونڈ رہا اس کے مقابلے میں، تو ابھی مکمل بات نہیں ہوئی. اللہ یزید مل گیا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کھڑے ہونے والا کون ہے؟ یہ کہہ کے چھوڑ دینے والا اور لوگ ہیں کہ یہ تو بڑا فلانا ہے، لیکن مقابلے پہ کھڑے ہونے والے لوگ آج بھی کم ہیں. حق اور باطل کے درمیان میں اگر کوئی چیز فرق کرتی ہے تو یہ مقام کربلا ہے. سبحان اللہ. اور یہ مقام تحیر ہے، حیرت کا مقام ہے. یہ بہت بڑا مقام ہے. یہ مقام طے کرتا ہے کہ کون باطل ہے اور کون حق ہے. آج بھی یہ جنگ جاری ہے، آج بھی لوگ حسینیت کے اوپر جڑے ہوئے ہیں. حسین سب کے ہیں، امام علی مقام سب کے ہیں، سب کے ساتھ ہیں. لیکن جو شوق والے ہیں ان کے لیے ان کی ٹریننگ اور طرح کی ہے. جیسے بارڈر کے فوجیوں کی اور ٹریننگ نہیں ہوتی تھی، اور کامرس والے کی ٹریننگ اور ہوتی ہے. وہ کامرس ٹریڈ کرے، وہ اپنا کرے، اس کا کام ہے، ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے زندگی چلائے، بیلنس زندگی چلائے. لیکن تسلیم و رضا والے تو وہ لوگ ہیں کہ ایک بزرگ تھے، عبادت کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آج عبادت کے اندر نا وہ لطف نہیں آ رہا. اپنے خادم کو بلائے، کیا بات ہے میرے، آج وہ لطف نہیں ہے عبادت کے بیچ میں، کیا پڑا ہوا ہے گھر میں ایسا؟ اس نے کہا حضور کچھ بھی نہیں پڑا ہوا، صبح کے ناشتے کی کوئی چیز پڑی ہوگی. انہوں نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ صبح کا ناشتے کا بندوبست کر کے رکھا ہے تم نے؟ اس مالک پہ یقین نہیں کیا کہ وہ صبح تمہیں پھر دے گا. جیسے پرندے کتنے یقین کے ساتھ جیبوں کے بغیر بھی رکھتے ہیں، جیبیں نہیں ہوتی ہیں، مالک پہ یقین ہوتا ہے کہ وہ صبح پھر دے گا. کوئی ذخیرہ اندوزی نہیں ہے، کوئی ذخیرہ سازی نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے. روز ختم ہوتا ہے رزق، روز صبح حمد کرتے ہیں، روز صبح نکلتے ہیں، روز ان کو مالک اور رزق دے دیتا ہے. تو یہ ذخیرہ کرنے والے بخیل کنجوس کرتے جائیں اپنا جو بھی ان کا نظام ہے، وہ اس کا رزلٹ بھی وہی ہوگا. پیش کرنے والے ہمیشہ جس طرح ہے نا کہ جو
پیش کرو جو سردہ، جو تمہارے پاس ہے وہ پیش کرنے کی استطاعت ہونی چاہیے تمہارے پاس. سب مانگ لے، سب کچھ پیش کرنے والے اور لوگ ہوں گے، آدھا پیش کرنے والے اور ہوں گے، 2.5% پیش کرنے والے اور لوگ ہوں گے. سارے ٹھیک ہیں اپنی جگہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی غلط بات ہے اس کے بیچ میں، سارے صحیح ہیں اپنی جگہ پر، لیکن سب ایک رزلٹ جیسے نہیں ہوں گے، نتیجہ ایک جیسا نہیں. نتیجہ ایک جیسا نہیں ہوگا. جو امام کے ماننے والے ہوں گے ان کی خاص بات یہ ہوگی کہ ان کی زندگی میں گلہ نہیں ہوگا، ان کی زبان پر گلہ نہیں ہوگا، وہ صبر و رضا کے قائل ہوں گے، وہ تسلیم و رضا کے پابند لوگ ہوتے ہیں. وہ ہمیشہ مالک کے اسی انتظار میں ہوں گے کہ کب مالک تو مانگے گا تو ہم تو لیے پھر رہے ہیں، کون آئے گا مانگنے کے لیے، کب تو نے ہماری جیب کاٹ لینی ہے، ہم تیار پھر رہے ہیں، کب یہ سر ہے جو ہمارا تیرے رستے میں جدا ہو جائے گا. اس لیے یہ واقعہ، یہ پورا ایک واقعہ، یہ پوری انسانیت کے لیے ایک واقعہ ہے، کسی ایک خاص فکر کے لیے نہیں ہے، یہ تمام افکار پہ بھاری ہے یہ واقعہ. تو ہم اس واقعے سے سیکھیں، ضرور سکھائیں، اس واقعے کی جو اصل بات ہے وہ بھی لوگوں تک پہنچائیں کہ یہ تسلیم و رضا ہوتا کیا ہے، تسلیم والے لوگوں کا طور طریقہ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتے ہیں وہ لوگ، ان کے طریقے کیسے زندگی میں چلتے رہے ہیں کہ نہ بھائیوں کی فکر کی، نہ بچوں کی فکر کی، نہ گھر کی خواتین کی فکر کی، تیری راہ میں مالک سب قربان. وہ جو مالک کہتا ہے نا کہ میں جب تک تمہیں سب سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں تمہارا ایمان کامل نہیں ہے. اللہ. تو اگر کامل شخصیات کسی نے اگر زندگی میں دیکھنی ہے تو امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام، ان کا رستہ، ان کی بات، ان کے افکار، ان کے طریقے. ہم سلام بھیجتے ہیں تمام تسلیم و رضا پہ چلنے والے لوگوں کو، تسلیم و رضا کے پیکر ان کی خدمت میں سلام بھیجتے ہیں. ہم تہہ دل سے سلام بھیجتے ہیں. بلکہ سرکار وائس صاحب نے ایک بہت خوبصورت سلام شب چراغ کتاب میں لکھا ہے. اگر اختتام پہ اگر آپ وہ اس کی کچھ اشعار اگر آپ پڑھ دیں تو میرا خیال ہے کہ ہماری آج کی پوڈ کاسٹ مکمل تو نہیں کہیں گے، ایک چھوٹی سی حاضری کہیں گے اگر وہ قبول فرما لیں تو. آمین آمین. ہاں بسم اللہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام نور اول کے نشان، سبحان اللہ. السلام رازدار کن فکا، السلام داستان بے کسی، السلام چارہ ساز بے کساں، السلام دست حق باطل شکن، السلام تاجدار ہر زماں، سبحان السلام رہبر علم لدن، السلام افتخار عارفہ، السلام راحت دوش نبی، السلام راکب نوکے ثنا، سبحان اللہ. السلام بو ترابی کی دلیل، السلام شاہ باز لامقام، السلام ساجد بے آرزو، السلام رازدار قدسیاں، السلام ذوالفقار حیدری، السلام کشتہ تسلیم جاں، سبحان اللہ. السلام مستی جام نجف، السلام جنبش کونو مکان، السلام راز قرآن مبین، السلام ناطق راز نہا، السلام ہم نشین ریگ دشت، السلام کچ کلاہ خسروا، سبحان اللہ. السلام در دین مصطفیٰ، السلام معدن علم رواں، السلام اے گوہر عین علی، دین پیغمبر کے عنوان جلی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بس سلام ہی پیش کیا جا سکتا ہے جی.
تمام اماموں کی خدمت میں اور تمام امام کے خاندان پر، آل نبی پر، آمین اور اللہ تعالیٰ ان کا رستہ عطا کرے اور ان کی محبت سے سرفراز کرے لوگوں کو، آمین ثم آمین آمین ان کے رستے پہ ہمیں چلائے، اور تاکہ دلوں کی قدورتیں صاف ہوں، دلوں میں اجالے ان کے نام سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے محبت کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ اور ہمارے پاس کوئی نجات کا رستہ نہیں ہے، واحد رستہ ہے۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر آئیں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔